تو اللہ نے انسانوں کو زمین کنٹرول میں لینے کی اجازت دی ہے, مینجمنٹ کی. انسان اپنی گروتھ ریشو کو کنٹرول نہیں کر سکتا, خوب سمجھو, کیونکہ انسان مقصود کائنات ہے, اس کی کنٹرولنگ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس لیے یہ برتھ کنٹرول اور یہ جو فیملی پلاننگ کے سسٹم چل رہے ہیں یہ خلاف شریعت ہیں. بھائی انسان مقصود کائنات ہے, اس کو کنٹرول اللہ کرے گا, یعنی اس کی گروتھ ریشو کو, اس کا ایک نظام بنایا ہوا اللہ تعالیٰ نے, اس میں دخل اندازی ٹھیک نہیں ہے, لیکن پوری کائنات اللہ نے انسان کے لیے مسخر کی ہے, تو وہ اپنے حساب سے کنٹرول کر سکتا ہے جانوروں کی, کہ بھائی اس جانور کی نسل بڑھ رہی ہے, جنگلی حیات کے لیے نقصان دہ, اس کو کم کرو, اس کی بڑھاؤ وغیرہ وغیرہ. جیسے فارمی مرغی, ہم نے مرغیاں اتنے انڈے دی نہیں تھی, ہم نے گن پوائنٹ پہ انڈا گیری شروع کروا دی مرغیوں سے. تو سائنس اتنی ترقی کرے گی, ہو سکتا ہے کل مرغے بھی انڈا دینا شروع کر دیں. خیر, تو اس لیے یہ جو لاز بنتے ہیں, قوانین بنتے ہیں, انسانوں کے فائدے کے لیے بنتے ہیں. تو اب جنگل کی لکڑیاں یا اس طرح سے چیزیں ختم ہوگی تو انسانوں ہی کو نقصان ہوگا. اس لیے یہ ناجائز بہرحال ہے, لیکن آمدن حرام نہیں ہے. آمدن اس لیے حرام نہیں ہے کہ بھائی فی نفسی ہی تو وہ جو چیز بیچ رہا ہے وہ جائز چیز ہے, تو غلط عمل ہے. ہر غلط عمل کی آمدن حرام. اسمگلنگ کی دیکھ لو نا, اسمگلنگ ایک ناجائز چیز ہے, ملک کو نقصان ہوتا ہے, لیکن اسمگلر جو پروڈکٹ لا کے بیچتا ہے اس کی ارننگ اس کے لیے حلال ہوتی ہے, کیونکہ پروڈکٹ اپنے پیسوں سے خریدی ہے اس نے, اور وہ پروڈکٹ فی نفسی کوئی شراب بھی نہیں ہے, اور اس کو بیچ رہا ہے وہ بھی اپنی چیز ہے. البتہ چونکہ ملک کو نقصان ہوتا ہے تو اس نقصان کی وجہ سے اس عمل کو ناجائز کہا جائے گا, برا کہا جائے گا, اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جائے گا. تو یہاں بھی ایسے ہی ہے, جو بھی یہ جڑی بوٹیوں والا کام کر رہے ہیں وہ نہ کریں تو اچھا ہے. مسئلہ جب ہوتا ہے جب گورنمنٹ خود ملی ہوئی ہوتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ گورنمنٹ نے جنگلوں پہ کاٹنے پر پابندی لگائی ہوئی ہوتی ہے, وزیر جنگل ہی کاٹ کے بیچ رہا ہوتا ہے. اب لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں یار یہ خود تو کما رہا ہے, پھر ہمیں کمانے نہیں دے رہا, پھر لوگ قانون کو توڑتے ہیں, پھر گورنمنٹ کہتی ہے علماء سے آپ کلپ بناؤ, آپ لوگوں کو بولو یہ ناجائز ہے. بھائی ہم تو بولیں گے ناجائز ہے, لیکن جو گورنمنٹ ہی یہ کام کر رہی ہو اور رشوتیں لے کے کر رہی ہو تو لوگوں پر پھر اس ناجائز کا اثر, اس فتوے کا کوئی اثر نہیں ہوتا. پھر اپنے فتوے کو بے وقت بنانا ہوتا ہے وہ ہمارے گھر والے. اسی طرح بعض علاقوں میں اسمگلنگ ہوتی ہے, حکومتیں کہتی ہیں آپ لوگ بولو یہ ناجائز ہے. بھائی آلٹرنیٹ کیا ہے آپ کے پاس اس کا؟ اسمگلنگ ناجائز ہے, میں اس کو اپریشیٹ نہیں کر رہا, لیکن بعض غریب علاقے ایسے ہیں وہ بارڈر سے ملے ہوئے ہیں, اگر وہ اسمگل نہیں کرتے تو ان کے تو آٹا جو سونے کے ریٹ پہ ملے گا ان کو کھانے پینے کے لالے پڑ جائیں گے. ایک دفعہ ہماری گورنمنٹ لیول پہ کسی سے بات ہوئی, ہم نے کہا آپ فلاں جگہ اسمگلنگ کیوں نہیں روکتے, تو انہوں نے کہا ہم نے روکی تھی تو لوگ بھوک سے مرنا شروع ہو گئے تھے. یہ حکومتی نمائندے نہیں بتایا ہمیں, تو کہنے پھر ہم نے کہا کہ چھوڑو یار جانے دو, ٹھیک ہے نا. تو ہم نے کہا جب آپ خود کہہ رہے ہو جانے دو, ہم بولیں کہ نہیں جانے دو, لوگ مفتیوں سے بدگمان نہیں ہو جائیں گے. میں نے کنٹرول کرنا ہے تو آپ بارڈر پہ کنٹرول کرو, آپ نے خود ہی اجازت دی ہوئی. انہوں نے کہا بھائی ہم نے پابندی لگائی تھی تو آٹا ہی ملنا مشکل ہو گیا تھا, تو ہمارے پاس کوئی ان لوگوں کو کھلانے کا دوسرا آپشن تھا نہیں, تو پھر ہم نے کہا جانے دو. تو خود گورنمنٹ کچھ چیزوں میں چشم پوشی سے کام لے رہی ہوتی ہے کہ ہو رہا ہے ہونے دو, تو اس موقع پہ ان جگہوں پہ ہم سے یہ فتویٰ نکلوانا کہ ناجائز ہے تو یہ غلط ہے. ہمارے فتوے کی 2% کی حیثیت نہیں رہے گی. لوگ بولیں گے حکومت نے گزرنے دے رہی ہے اور ادھر سے حکومت کہہ رہی ہے اسمگلنگ ناجائز ہے. تو بھائی اسٹیبل کنٹریز جو ہوتے ہیں نا وہ ایک لا پہ چلتے ہیں. یہ نہیں ہوتا اس بارڈر کے لیے اصول کچھ اور ہے, اس بارڈر کے لیے اصول کچھ اور ہے, اس والے کھانچے کے لیے اصول کچھ اور ہے, ادھر والے کھانچے کے لیے, تو پھر اس سے علماء کا فتویٰ بدنام ہوتا ہے, تو لوگ علماء سے بدگمان ہوتے ہیں. اس لیے پھر ہم گورنمنٹ سے کہتے ہیں جو انتظامی چیزیں اس میں آپ کنٹرول کر سکتے ہو تو کرو میرے بھائی. ہمیں قربانی کا بکرا, اب دیکھو کنڈا ناجائز ہے نا, اصل مسئلہ تو یہی ہے, لیکن کراچی میں پورے علاقے کس پہ چل رہے ہیں, کنڈے پہ, جو علاقے چل رہے ہیں. اب ویسے گورنمنٹ کہتی ہے کنڈا ناجائز ہے, تو بھائی یہ تو تمہیں سب کو پتا ہے سارا کنڈا چل رہا ہے. وہ کہتے ہیں اگر ہم کنڈا نکال لیں تو ہمارا کنڈا نکل جائے گا, بجلی نہیں ہوگی. گورنمنٹ نے خود ہی ان گھروں سے 500 روپے باندھے ہوئے کہ الیکٹرک والوں نے. تو اس میں بڑے مسائل ہوتے ہیں, اس لیے ایسی چیزوں میں ہم پھر حکومت سے کہتے ہیں بھائی آپ خود کنٹرول کرو. ہم تو ایک جنرلی ایک اصول بیان کر دیتے ہیں کہ کنڈا ناجائز ہے, اس کے لیے کنڈا ناجائز ہے, ہم یہ نہیں کہیں گے بھائی اس کی کیا مجبوری ہے, کس علاقے میں رہتا ہے یہ ہمیں نہیں پتا. تو اسمگلنگ ناجائز ہے, فلاں شخص کے لیے ناجائز ہے, یہ میں نہیں کہوں گا, مجھے کیا پتا اس کی کیا مجبوری ہے, اور بارڈر پہ آپ نے خود ہی کھانچے کھولے ہوئے ہوں. تو اس لیے ہم اصول بیان کرتے ہیں کہ اسمگلنگ بھی ناجائز, کنڈا بھی ناجائز, لیکن وسیم بھائی کے لیے کنڈا ناجائز ہے, یہ وسیم بھائی جانے, گورنمنٹ جانے, ٹھیک ہے. اسمگلنگ ناجائز ہے, غفار کے لیے بھی ناجائز ہے, نہ یہ غفار جانے اور گورنمنٹ جانے. ناجائز ہے تو گورنمنٹ کو چاہیے روک لے, یہ اصول ہے. اچھا میرے بھائی ہمارے گھر تعویذ پر بہت یقین کرتے ہیں, ہمارے گھر والے اس کو کیسے ختم کریں, تعویذوں کے ذریعے ختم کریں. گھر والے تعویذ پر آپ مسور کی دالیں لا کے پھینکیں, تعویذوں کو چکر میں ڈال دیں, بیزار آ کے جان چھڑائیں ان چیزوں سے. پرچیاں لکھ کے نا وسیم لکھ دیا, پھر غفار لکھ دیا. یہ تعویذ پہ جو یقین کرتے ہیں نا, ان کو کوئی بھی پرچی نکلے یہ ڈپریشن میں جاتے ہیں. غفار لکھ دو, وسیم لکھ دو, سلیم لکھ دو,
سبکتگین لکھ دو تو بے ہوش ہو جائیں گے, بولیں گے وہ بہت ڈفرینٹ قسم کا تعویذ آیا ہے. لکیریں یوں ٹیڑھی میڑھی بنا دو, وہ ڈر جائیں گے, بیٹا یہ طلاق کا تعویذ لگ رہا ہے یہ. جتنا ڈراؤنا شکل بنا دو ڈھانچے کی نا, وہ بولیں گے اب تو بس بیڑا ہی کیا ہو گیا. روز نکالو تعویذ گھر سے, ایسے خود پرچی ڈالو, نیفے میں رکھو. جس گھر والے کو تعویذ پہ زیادہ اسی چپکے سے شلوار کے نیفے میں ڈال دو, پینٹ کی جیب میں ڈال دو. پینٹ میں نیفا تو ہوتا نہیں ہے, تو وہ جیب میں ہاتھ ڈالے گا, نکلا, لگتا ہے کوئی بڑی کہانی ہے بھائی. اور اگر ان کو آپ نے بالکل ہی یوں سمجھو کہ جیسے بم سے اڑا دیا, تو تعویذ رکھو, اس پہ لکھ دو مفتی طارق مسعود. یار کچھ بہت ہی کچھ یونیک ہونے والا ہے. تو یہ تعویذ گنڈے والوں کا تو ایمان ہوتا ہی نہیں ہے, ساری زندگی اسٹریس میں اور ڈپریشن. میرے گھر سے بھی تعویذ نکلے ہیں, ہم نے لفٹ ہی نہیں کرائی, اڑا کے پھینک دیا. یاد ہے کسی نے کہا یوں دفن کرو, یوں دفن. میں نے کہا اللہ کا نام ہوگا تو عزت کے ساتھ کہیں رکھ لیں گے. نیا اللہ کا نام ہی نہیں ہے, اگر اللہ کا نام ہو تو پھر اللہ کے نام کو تو عزت دینی چاہیے نا. پھر اس کو یا تو جلا دو تاکہ پاؤں میں نہ آئے, یا کہیں دفن کر دو تاکہ پاؤں میں نہ آئے, بس. لیکن اگر تعویذ میں اللہ کا نام یا کوئی دعا نہیں ہے, پھر تو یار کچرے میں پھینکا میں نے جا کے ادھر ہی. لوگوں نے کہا نہیں ایکچولی یہ کچرے میں نہیں. میں نے کہا جا بے, یہ منجن کسی اور کے سامنے بیچنا. 15-20 سال ہو گئے نکلے تھے. میں نے کہا جا بے, ایسے ادھر ہی کچرا کنڈی تھی. کچرا کنڈیاں تو اللہ کا شکر ہے کراچی میں اتنی زیادہ ہیں, آگے پھینک دی. میں نے کہا جو ہونا ہے ہو جائے, اب تک بیٹھے ہوئے آپ کے سامنے 19 کی رپورٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے. اچھا یہ میں شو مارنے کے لیے نہیں کہتا. بار بار لوگ کہتے ہیں آپ اپنی شادیاں بچے کیوں. بھائی ہم نے کی اس لیے, نظریہ آپ کا تبدیل کرنے کے لیے. تو جس آدمی نے کی اپنے لیے نہ ہو, صرف اپنے لیے نہ ہو, بلکہ لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے, فیملی سسٹم کو بچانے کے لیے, تو پھر اس کو تو بار بار یہ بتانا پڑے گا کہ بھائی 2004 میں ہم باتیں کرتے تھے اور آج دیکھو اللہ نے پوری کروا دی, اللہ برکت دے. باقی آزمائشیں تو آئی بھی ہوں گی اور آ بھی سکتی ہیں, وہ تو سب کے ساتھ آتی ہیں. کوئی میرے ساتھ بھی ہو سکتی ہے بھائی, کوئی بھی آزمائش ہو, اللہ بچا کے رکھے. سب کچھ سب کے ساتھ ہو سکتا ہے, تو اس لیے کوئی بڑی باتیں کر ہی نہیں سکتا انسان کو. ہمیں پتہ ہے انسان ہے, لیکن جب موٹیویشن کے لیے کام کیا ہے تو پھر تو بتانا پڑے گا. اس لیے میں بتاتا ہوں, ورنہ مقصد کوئی شو بازی نہیں ہے اس میں. اور اس میں تو شو بازی ہے بھی نہیں, اس میں تو آج کل لوگ بدنام ہوتے ہیں. جب لوگ کہتے ہیں نا 19 تو لوگوں نے اتنے نیگیٹو, کبھی اسمال وی کو دیکھو, اس مولوی کو دیکھو, آبادی بڑھ رہی ہے, تو گالیاں زیادہ دے رہے ہوتے ہیں, برا بھلا زیادہ کہہ رہے ہوتے ہیں لوگ. یہ دیکھو ملک میں غربت ہے اور ان کے 19 ماشاءاللہ. تو یہ کیا ہے یہ بھائی, غربت ختم گروتھ ریشو سے ہوتی ہے, کیونکہ جوان جتنے زیادہ پیدا ہوں گے نا, بچے جوان ہوتے ہیں نا تھوڑے دنوں کے بعد, تو بوڑھوں کا ریشو کم ہوتا ہے. تو یہ تو دنیا میں اصول ہے کہ جس ملک میں جوانوں کے ریشو زیادہ اس میں غربت نہیں ہوتی. اب آپ سوال پیدا ہوتے پھر ہمارے ملک میں کیوں ہے. ہمارے ملک میں دوسری وجوہات سے, کرپشن کی وجہ سے ہے. اگر ہمارے ملک میں جوانوں کا ریشو کم کر دیا جائے تو جو 2 نوالے مل رہے ہیں یہ بھی نہیں ملیں گے ہمیں. ہمارے بڈھوں کو گورنمنٹ تھوڑی پالے گی, تو یہ اولادیں ہی پالیں گی, تو سارا خرچہ گورنمنٹ پہ آ جائے گا, ورنہ گورنمنٹ کرے گی. انگریزوں میں تو گورنمنٹ پال لیتی ہے, ہمارے تو گورنمنٹ بھی نہیں پالے گی. یہ سارے بڈھے روڈوں پہ بےچارے ترسیں گے, صحیح ہے نا. تو یہ جوانوں کا ریشو زیادہ ہونا چاہیے, اور وہ جب ہی ہوتا ہے جب گروتھ ریشو زیادہ ہو. آئے گا پھر بھی سمجھ میں نہیں. خیر.